اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے اس کا نام ہے انسان کی تخلیق یعنی پیدائش کا بیان۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی تمام چیزوں کی تخلیق فرمائی اور ہر چیز کو کلمہ یعنی کن ہو جا کہہ کر پیدا فرمایا۔ انسان کو اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات سے افضل ثابت کرنے کے لیے اسے سب سے بہتر انداز میں اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اللہ وہی تو ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ جب وہ کسی بھی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے صرف کہتا ہے کن ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ سورۃ المؤمنین 40 آیت نمبر 68۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ سورۃ صاد 38 آیت نمبر 75۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ سورۃ ال-3 95 آیت نمبر 4۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو بہترین انداز میں تخلیق کرنے کے بعد اسے بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں، سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان، چاہنے کے لیے دل اور غور و فکر کے لیے دماغ عطا فرمایا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: بے شک ہم نے انسان کو ایک مخلوط یعنی مرد اور عورت کے نطفہ سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، چنانچہ ہم نے اسے سننے دیکھنے والا بنایا۔ بے شک ہم نے اسے سیدھی راہ دکھا دی، اب خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا ناشکرا۔ سورۃ الدہر 76 آیت نمبر 2-3۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ سورۃ القامیات 75 آیت نمبر 36۔ انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالی نے اپنی کتابیں نازل فرمائیں اور اپنے رسولوں کو بھیج کر انہیں سیدھی راہ سمجھائی تاکہ انسان دنیا کی زندگی بھی پرسکون گزارے اور دنیا میں نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کو بھی سنوار سکے۔